بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ حضرات محترم، کل کی آیت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا۔ ان آیات میں کچھ باتیں ممکن ہے ہماری سمجھ میں اس لیے نہ آئیں چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں متعدد ازواج نہیں ہوتی، خال کسی کی ایک سے زائد بیوی ہے، وگرنہ اسلامی معاشرے کے اندر ایسا کہیں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر وسطی پنجاب کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ پابندیاں جو یہاں پہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے آپ پہ، وہ کہیں بھی نہیں۔ تو پہلی بات تو جو کل میں نے اور آپ نے پڑھی وہ یہ تھی کہ جو یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں ہیں، یعنی اپنے تایا یا چچا کے بیٹوں کی کفالت میں ہیں، انہیں پہلے روک دیا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ اب کہا کہ اگر تم ان کے حق مہر دے دو اور انصاف کا معاملہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کرنا تو پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کرو تاکہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ اور اسی طرح یتیم بچوں کے متعلق جاہلیت میں یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے تھے، اور خصوصاً بچیوں کو تو بالکل نہیں۔ آج وہی جہالت دوبارہ آ گئی ہے، چھوٹیاں تو کیا بڑی بچیوں کو بھی وراثت میں سے حق نہیں ملتا۔ کوئی نہ کوئی بہانے بازی کر کے ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ بہنیں صرف زندگی میں ملاقات کے لیے کہ بھائی کا گھر چھوٹ جائے گا وہ اس ظلم کو برداشت کر لیتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت یہاں ہم پڑھ آئے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون ظلمن یہ کر رہا ہے اور کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خوشی سے چھوڑ دیں، یہ خوشی سے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو اس کا حق دے کے گھر بھیج دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ آپ کو واپس کرتا ہے یا نہیں۔ یہ کیا دینا بھی نہیں تو اسے کہتے رہنا